منہ کا پھل کھائے گا، منہ کی پیداوار کھائے گا. یہ آپ کے منہ کا پھل ہے، منہ کی پیداوار ہے. آپ جو کہیں گے وہ آپ کے لیے ہوگا. یہ بات آگے جا کر ہم مرکز کی انجیل کے اندر سے سیکھتے ہیں. وہاں یہ بات کہ یسوع مسیح نے انہیں بھی، شاگردوں کو بھی یہ سکھائی ایک پریکٹیکل کر کے. مرکز کی انجیل 11واں باب، اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے 25ویں تک ہے، لیکن میں اس کو 19ویں آیت سے پڑھوں گا. واقعہ 12ویں آیت سے ہے. اب 12ویں سے گھر سے پڑھیے گا. شاگرد جا رہے ہیں، یسوع بھی ساتھ جا رہا ہے، اور رستے میں کیا ہوا جی؟ ایک درخت آتا ہے، اور یسوع مسیح اس درخت کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ اس میں پھل نہیں ہے، آئندہ کو تجھ میں پھل. اب 19ویں آیت میں کیا ہوتا ہے؟ اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا. اب وہ کہہ کر کیا ہوا جی؟ باہر چلا گیا. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. کہاں تک جی؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئندہ کو تجھ میں کوئی پھل. صرف کہا، کوئی جڑ چ کوئی چیز پائی ہو نا. یسوع مسیح نے اتنے کچھ کوئی کیمیکل سٹے، صرف کہا. کہاں سے کہا؟ منہ سے کہا. اور کہاں تک وہ سوکھ گیا؟ جڑ تک سوکھ گیا. اب یہ پریکٹیکل تھا. اب پریکٹیکل کر کے یسوع مسیح نے آگے کیا سکھایا وہ سنیں. آخری آیت ہے آپ کو، اس کے بعد میں کلوز کرتا ہوں. تو یہاں لکھا ہے، پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے. اب پطرس نے وہ بات کل والی جو ایک دن پہلے ہوئی یسوع مسیح کو دوبارہ کہہ دیا. گرچہ اسے مسیح کو یاد تھا، لیکن تو بھی یسوع مسیح کو اس نے کیا کیا؟ یاد کروائی. یہ تشبیہاً اسرائیل کے لیے بات تھی، کیونکہ اسرائیل نے لعنت اپنے اوپر خود مانگی تھی. کیسے؟ جب پہلتوس پلاطوس کہتا ہے کہ میں اس راست باز کے اندر کوئی گناہ، اور اس نے ہاتھ دھو کر کہا کہ تم جانو اس کا خون کیا ہے؟ تمہارے سر پر ہے. ٹھیک ہے، تم جانو. تو انہوں نے آگے سے بلند آواز سے پتہ پکار کر کیا کہا؟ میں وہ حوالہ بھی یہاں پہ پڑھتا ہوں، پھر آپ کو آگے ٹیچ کرتا ہوں. متی کی انجیل 27واں باب ہے، اور متی کی انجیل کے 27ویں باب میں بہت اچھی بات ہے، اس کی 24-25 آیت ہے. جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو. سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. انہوں نے اس کے خون کو، مرڈر کو اس کے، کیونکہ یہ راست باز تھا یسوع مسیح. اگرچہ یہ سارا وہ نوشتے پورے ہو رہے تھے تو بھی انہوں نے کہا کہ اس کا ہمارے اوپر ہو. اور وہ وقت دور نہیں تھا کہ جب بنی اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. ایک وقت آیا کہ انہیں پکڑ لیا گیا، انہیں غلام بنایا گیا، اور ایک وقت تھا کہ انہیں گیس کے چیمبر میں بند کر کے مارا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں یہودی مر گئے. سو انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنے اوپر یہ اس بات کو لیا تھا. سو یسوع مسیح نے بھی تشبیہاً وہاں اس بات کو جو سوکھ گیا انجیر کا درخت، وہاں کیا کہا کہ اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا مرکز کی انجیل کے اس حوالے کو. اس نے کہا، خدا پر ایمان رکھو. 11-22 آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے
کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ کچھ کہتے ہیں اپنے لبوں سے، روز کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی ہوں گے، لیکن اکثر لوگ کہتے بھی ہیں، اکثر لوگ شک بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح یہاں دعا کے اندر یہ سکھا رہا ہے کہ دعا کا پیٹرن اس قدر مضبوط انہوں نے کر دیا کہ اگر ایمان ہوگا، شک نہیں ہوگا، جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر اپنے منہ سے آپ لعنت ہی کہیں گے، لعنت کی ہی دعائیں کریں گے، بد دعائیں کریں گے، تو پھر وہی ہوگا۔ لیکن اگر برکت کی دعا دیں گے، سلامتی کی دعا دیں گے، تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ہر روز اسکول مارننگ میں جب ڈراپ کرنے جاتا ہوں تو جیسے ہی میں بائک سے اسے اتارنے لگتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ خداوند تجھے برکت ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے یہ کہتے ہیں؟ ہم روز صبح یہ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں چلو پیو پاسٹر نہیں کہنا، ماں اسسٹنٹ پاسٹر وہ کہہ دے، ماں اسسٹنٹ پاسٹر ہے نا، مددگار ہے، اسسٹنٹ ہے وہ میری میں نہیں دعا کرواتا ہے، وہی کرواتی رہتی ہے، وہی ان کو دعا کرواتی، صبح کو بھی کرواتی، اور یہی ساری ذمہ داری انہوں نے لی ہے، خدا کی طرف سے یہ بات ہے۔ تو مائیں اسسٹنٹ پاسٹر ہے، انہوں نے کتنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ چلو پیو نہیں آندا نیڑے، پیو نہیں دعا کراندا، تو ماں تے کرا سکتی ہے نا، ماں تے بھا سکتی ہے، ماں تے کہہ سکتی ہے کہ خدا تجھے برکت دے۔ یہاں ماں نے ہی برکت دلوائی ہے چھوٹے کو، تو ماں ہی برکت دلوائے گی۔ سمجھے گا نو؟ سو ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے، لیڈرز ہیں آپ لوگ، پیرنٹس، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ خدا نے آپ کو ایسے نہیں ماں باپ بنا کے اولاد دے دی، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو ان جانوں کی ذمہ داری دی ہے، صرف دال روٹی نہیں، ان کا حق انہیں دلوائیں، اور وہ حق کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ ہاللیلویہ، وہ حق ہے۔ یہ زمین کی چیزیں نہیں، زمین کی برکتیں صرف نہیں، بلکہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں انہیں لگا دیں۔ جب یہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے تو خود بخود زمینی بھی انہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ آمین۔ سو یہ یاد رکھیں، برکت اور لعنت۔ ایک اور ٹاپک ہے اس کے اوپر میں نیکسٹ سنڈے اس کو کروں گا، اور وہ ہے کہ آپ کی عقلوں سے لعنت، آپ اپنی عقلوں سے لعنت لیتے ہیں، اپنی سوچ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے پاسٹر کلام دے رہا ہے، ہن بندہ تھلے بیٹھا ہے، وہ آپ ہی سوچی جا رہا ہے، اے گل میرے ہوتے ہوئے، اے میرے ہوتے ہوئے، اے میرے ہوتے ہوئے، اے پادری نے مانو لا کے کی دیئے، بھائی پادری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کی کیتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی عقل، آپ کا اپنا ذہن آپ کو گناہگار ٹھہرا رہا ہے، آپ اپنے دماغ، اپنی سوچ کے ہاتھوں دکھ پا رہے ہیں۔ خدا نہیں کسی کو، خدا کے خادم نہیں کسی کو دکھ دینا چاہتے، لیکن آپ اپنی سوچ سے بات ہیں۔ سو یہ برکتوں اور لعنتوں کی بات ہے۔ سو لعنتوں سے رہائی کا مکاشفہ ہمیں یقیناً سمجھ آیا ہے کہ ہمیں برکت کو کیسے لینا ہے، برکت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش بھی کتنی ضروری ہے۔ اور ہمارا منہ یہ بڑا سورس ہے کہ ہم یہاں سے جو نکالتے ہیں، کسی کے لیے بھی، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، جو کچھ نکالیں گے وہ ہم بیچتے جا رہے ہیں۔ اپنے منہ کا پھل ہم کھائیں۔ سو عزیزوں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔